وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال الناظم رحمہ اللہ ومنها اکتتاب للربا وشہادۃ علیہ وذو الوجہین کل التوعد. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اس پروگرام میں جو کبائر کا سلسلہ چل رہا ہے، شریک ہونے والے اور سننے والے تمام ساتھیوں، آج میں نے آپ کے سامنے جو بیت پڑھی ہے وہ ہے 28 نمبر کی. اس میں 3 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے: 65، 66 اور 67. ان میں پہلا گناہ یعنی آپ کہیں 65 نمبر کا ہے سود کا لکھنا. یعنی ایک شخص سود پر کچھ لکھ رہا، سودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی معاہدہ کر رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے، تو آدمی دونوں کا خرید اور فروخت کرنے والے کا جو پیپر تیار کرتا ہے، جو لکھتا ہے، اور آج لکھتا کیا، ٹائپ کرتا ہے، وہ سبھی ایک میں ہے. وہ ایگریمنٹ کے پیپر جو تیار کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، گرچہ تنخواہ لے کے کر رہا ہے، تو یہ سود کو لکھ رہا ہے کہ ہاں فلاں نے فلاں سے اتنا کاروبار کیا، اتنے کروڑ کا، اور اس میں اتنا سود آئے گا، اتنا سب کچھ. یہ تو اس کو کہا جاتا ہے کاتب لکھنا، سود لکھنے والا. اور 67 نمبر کا گناہ، 66 نمبر کا گناہ ہے سود لینے اور دینے پر گواہی دینا، گواہ بن جانا. اللہ اکبر. اور آج ایک اور ہے، ایک تو لکھنے والا ہے، دوسرے گواہ ہیں، تیسرے گارنٹی دینے والا ہے. یہ 3 ہو گئے ہیں آج کوئی انسان سودی کاروبار لین دین کرتا ہے تو وہ لینے دینے والے کے درمیان 3 ہوتے ہیں. نمبر 1 لکھنے والا، ڈاکومنٹس تیار کرنے والا، دوسرے گواہ ہوتے ہیں، اور تیسرا گارنٹی دینے والا ہوتا ہے. یہ تینوں کا گناہ یکساں ہے، تینوں کا گناہ. 65 اور 66 سود کا لکھنا اور سود پر گواہی دینا، یہ ہے اصل میں. یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اور یہ کبائر میں سے ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعن، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال وہم سواء، وقال ہم سواء. بڑی عجیب سی نصیحت نبی علیہ السلام کے. دوستو ذرا یاد رکھو، آج کوئی سود کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج سود کا دروازہ کھلا ہے، ہر خاص و عام مبتلا ہے اس کے اندر. کوئی بزنس بڑھانے کے لیے، کوئی عالیشان مکان بنانے کے لیے، کوئی ذرا ہائی فائی گاڑی لینے کے لیے،
طرح طرح کا سود، پوری دنیا نے سود نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ جس شخص کا سود سے دور کا بھی تعلق ہوا وہ لعنت میں آ گیا۔ چنانچہ اس حدیث کو سنیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی آکل الربا وموکلا وکاتبہ وشاہدہ۔ دیکھیں یہ چار سود کے متعلق چار آدمی سود کی وجہ سے لعنت میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کھانے والا، کھلانے والا یعنی دینے والا اور لینے والا۔ آپ اس طرح سمجھے، لینے والا، دینے والا، وموکلا اور وکاتبہ اور لکھنے والا، اور نمبر 4 وشاہدیہ اور دونوں گواہ۔ یہ چار قسم کے لوگ سود سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعن اللہ آکل الربا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو سود دینے والا، سود لینے والے، وکاتبہ اور جو سود لکھتا ہے، وشاہدی اور ان دونوں گواہوں پر جو گواہ بنتے ہیں۔ اور آج میں نے کہا ایک اور ہے گارنٹی دینے والا، 5 ہو گیا۔ ان 5 پر اللہ تعالی کی لعنت۔ اور کبائر کی ایک علامت نشانی کیا ہے؟ وہ گناہ جس پر اللہ اس کے رسول نے لعنت بھیجی، اور لعنت بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ ساری وعیدیں سنا دینے کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ سب سن لینے کے بعد بھی تم باز نہیں آتے، سود سے توبہ نہیں کرتے، تو ایسا کرو پھر اب اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، آج مسلمانوں کی تباہی، بربادی، طرح طرح کی پریشانیاں باپ اور بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، بیوی اور شوہر کا مسئلہ تناؤ کا ہے، بیٹے بے وفا ہوتے جا رہے ہیں، لڑکیاں آوارگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، شوہر ہے بیوی سے تعلق توڑ کر کے چھوڑ کر کے گھر میں راتوں رات کہیں ہوٹلوں پر اور کپار کو کلبوں میں پڑا ہوا ہے غیروں کے ساتھ۔ طرح طرح کی بیماریاں مسلط ہو رہی ہیں۔ آج آدمی کسی دسترخوان پر بیٹھے ذرا دیکھیں، کھانا آتا ہے، پلیٹیں آتی ہیں، کھانے کا سامان، آٹا، دال، چاول، روٹی سب کچھ آتی ہے، اور اتنا بڑا ڈبہ رکھتا ہے، اس میں دوائیں بھری رہتی ہیں۔ کچھ دوائیں شروع میں کھائے گا، کچھ بیچ میں کھائے گا، اور کچھ اس کے بعد کھائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ساری بیماریاں کیا ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، ایسے زندگی بھر کی۔ ذرا دیکھو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آج شادی کرے تو سود کا لون لے کر کے، مکان بنائے تو سیدھی لون لے کر کے، اور اس کا نام انٹرسٹ رکھ دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ سود۔ اب سود نہیں کہتے، انٹرسٹ کہتے ہیں۔ پھر ذرا سوچئے، سواری آپ کی ویسے ہی، بچوں کی تعلیم بھی ویسے ہی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج حج بھی جاتا ہے تو حج بھی سود پیسہ لے کے جا رہا، بزنس کرنا ہے تو سود۔ اب آپ ذرا سوچیں، جب اس طرح سے میں نے سود میں اپنے آپ کو گھیر رکھا ہے تو اللہ تو فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر بات نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے غیروں کو مسلط کیا، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔
دنیا میں ہر جانور کے جان کی تو قیمت ہے، مسلمانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اتنے بدترین یہ فکر پیدا ہو گئی کہ دنیا سود لے کے کہاں تک چلی گئی، اور مسلمان سود چھوڑ کر کے کہاں تک چلے۔ یعنی ابھی بھی قصور ہے کہ تم سود نہیں لیتے، سود کو حرام کہتے ہو۔ شیطان نے کس طرح سے پلٹی ماری اور ہمارا دماغ پلٹ دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہاں دنیا کو تو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، کافر کو مشرک کو ان کو پر کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کے ایمان والے بندے تھے، ہم نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ساری بنائے ہم پر اللہ نے نازل کی، ہمیں سود نے پیچھے کر دیا، آگے جانے سے ہم رک گئے ہیں۔ اور آج الٹا کہتے ہیں مسلمانوں نے یہ حرام سود حرام، یہی سوچے مسلمان پیچھے اور غیر قومیں آگے نکل گئی، الٹی کھو پڑی۔ ذرا دوستو سوچو، جب اللہ تعالی کی سے جنگ ہماری چھڑے گی تو دنیا میں کون ہمیں اس جنگ سے چھڑا سکتا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے مَسْتَحَلَّ قَوْمٌ الزِّنَا وَالرِّبَا، جب بھی کسی قوم کے اندر زنا، سود خوری، شراب پینا عام ہو جائے، ہر ایک سود میں مبتلا ہونے لگے، فقد استحلوا، تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو واجب کر لیا ہے۔ تو ہماری ساری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب حرام کاریاں ہیں، حرام خوری ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، سود لینے والا، سود دینے والا، اور سود لکھنے والا، اور سود پر گواہی دینے والا، اور سود کی گارنٹی لینے والا، اس سب پر اللہ کے رسول نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ اور حدیث کا آخری حصہ ذرا سنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم سواء، اور گناہ میں یہ سب کے سب برابر ہوں گے، جو کھا رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، اور جو گواہی دے رہا ہے، جو گارنٹی دے رہا ہے، سب کے سب گناہ میں برابر ہے، کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ بڑی شدید وعید ہے دوستو، اس سے بچو۔ ہمیں امر بالمعروف کا اللہ نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں برائی سے روکنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تعاونوا علی البر وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس سورۃ المائدہ کی آیت بڑی اہم، اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، ہمیشہ اچھے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اجر و ثواب کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ خبردار ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی گناہ اور کسی برائی، کسی حرام کاری یا حرام خوری پر کسی کا تعاون، کسی کا ساتھ نہیں دینا، کسی کی مدد نہیں کرنا۔ ہم مسلمانوں نے اس اصول کو، اس قانون کو توڑا، جس کی بنا پر آج ساری چیزیں ہمارے اوپر، ہر قسم کے ادا ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ اسی لیے دوستو، تمام اہل علم کا اور تمام علماء کا، تمام مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سود حرام ہے، اور سود قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ آج کسی بھی ہیلے بہانے کے ذریعے اگر کوئی انسان حرام کام کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھو یہ ہمارے لیے بہت ہی ہلاکت، بربادی اور تباہی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مستحل قوم محارم اللہ، جب بھی کسی قوم نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے کی کوشش کی ہے، ہیلے بہانے بنا کر کے، تو انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خرید لیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کا اپنے آپ کو مستحق بنایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت
کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو خبردار، اے لوگو خبردار، لا ترتکبوا مرتکبت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ نے جو راستہ اختیار، جن جرائم کا، جن گناہوں کا ارتکاب یہود و نصارہ نے کیا ہے، خبردار ان گناہوں کا ارتکاب تم نہیں کرنا۔ یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو ہیلے بہانے سے حلال کرنا شروع کیا اور حرام چیزوں کو حلال بنایا، ہیلے کے ذریعے، بہانے کے ذریعے، جھوٹی تعویل کر کے، اپنے آپ کو معذور ثابت کر کے۔ خبردار میری امت کے لوگوں، تم یہودیوں کی چال نہیں چلنا، لا ترتکبوا ما ارتکبت الیہود والنصارى، خبردار تم وہ راستہ نہیں اختیار کرنا جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اختیار کیا، تھوڑے تھوڑے ہی بہانے بنا کر کے انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال شروع کر دیا تھا۔ خبردار تم ایسے نہیں کرنا، ورنہ فیصیبکم ما اصابہم، جیسے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا ویسے ہی عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، جیسے ان پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجی، اپنا قہر نازل کیا، تمہارے اوپر بھی ویسے ہی نازل ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے طریقے سے بچانا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج مسلمان یہود و نصارہ کے سارے طور طریقے اور سارے ان کے اعمال اور ان کے ایجاد کردہ فیشن اور چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ یہی ہمارے ذلت اور رسوائی کا بہت بڑا سبب بنا ہے۔ اس نظم میں تیسرا گناہ مصنف رحمۃ اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ ہے دوستو کہ انسان دو رخا ہو جائے۔ کہتے ہیں وذو الوجہین، ذو الوجہین، یعنی انسان منہ دیکھی بات کرتا ہے۔ ذو الوجہین، ہر ایک سے اس کے مطابق اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کے مطابق بات کرتا ہے، یعنی کہتے ہیں دو رخا، نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ آپ کے پاس آ کر کے آپ کی تعریف کر کے آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے اس کے مخالفت میں، اور پھر تھوڑی دیر میں آپ کے ہاں سے اٹھ کر کے جاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، اور وہاں جاتا ہے تو اس کی جب باتوں میں آ کر کے وہ اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور آپ کے خلاف جتنی باتیں وہ کرتا ہے سب اس کی تائید کرتا رہتا ہے۔ اس کو کہتا ہے ذو الوجہین، یعنی فساد پھیلانے کے لیے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین کا ایک گروہ تھا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا اور کہتا ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ کے ساتھ بہت ملتا، اور مشرکوں کی شکایت کرتا، یہودیوں کی شکایت، غیر مسلموں کی شکایت کرتا، اور ظاہر کرتا نبی علیہ السلام کی مجلس میں کہ ہم آپ کے بڑے مخلص ہیں، آپ کے ساتھیوں کے بڑے ہمدرد ہیں، اور یہاں سے اٹھ کر کے جب وہاں جاتا تو ان لوگوں سے کہتا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں جتنی باتیں ہوتی سارا راز وہاں جا کر کے فاش کرتا، کہتا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم ان کے پاس گئے تھے تاکہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اور آ کر کے آپ کو بتائیں۔ یہ ذو الوجہین ہے، چغل خور، نمام، غیبت کرنے والا، اور دو گروہوں میں آگ لگانے والا، اس کو کہا جاتا ہے دوستو ذو الوجہین۔ یہ شریعت میں یہ انسان بہت ہی بدترین سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم کی، آپ نے فرمایا تجد من شرار الناس یوم القیامہ عند اللہ ذو الوجہین، قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب کے اندر سب سے زیادہ پریشان انسان آپ اس کو دیکھیں گے جو دو چہرے والا ہے۔ دو چہرے والا، جیسا دیش ویسا بھیس، ایک کے پاس جائے گا تو اس کا بن جائے گا،
اور دوسرے کے پاس جائے گا تو دوسرے کا بن جائے گا، اور بیچ میں ان سے بھی فائدہ ان سے بھی فائدہ، ان کی بات ان کے پاس، ان کی بات ان کے پاس۔ اس کو کہا جاتا ہے دو رخا، دو منہا، دو گلا انسان۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یا ہمارے ساتھیوں، قیامت کے دن سب سے بدترین درجے کا اس انسان کو پائیں گے جو ذو الوجہین ہے، دو رخا ہے، دو منہ والا ہے، دو چہرے والا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اتیہا اولئک بوجہین، ان کے پاس آتا ہے تو ان کے جیسا بن جاتا ہے، اور ان کے پاس جاتا ہے تو ان کے جیسے بن جاتا ہے۔ اس کا سارا کام یہی ہے، نہ اس کو دین سے تعلق، نہ دنیا سے، نہ اپنوں سے، نہ غیروں سے، بس وہ دو گروہوں میں بٹا رہتا ہے، دونوں سے ملتا ہے۔ حق بات کہہ کر کے دونوں کی اصلاح کرانے کے بجائے، دونوں کو ملانے کے بجائے، ان کی باتیں ان سے سنتا ہے، ان کی باتیں لیا ان کے پاس آیا، ان کی باتیں پھر سنا ان کے پاس جایا، اور دونوں کی ایک کی بات دوسرے کی طرف، دوسرے کی بات پہلے کی طرف پہنچا کر کے وہ اسی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور لڑائی اور بھڑکاتا رہتا ہے۔ اس طرح سے مزید منکرات اور برائیاں عام ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ذو الوجہین انسان ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ پریشان اور بدترین درجے کا یہ انسان ہوگا جو دوگلا ہے، دو رخا ہے۔ یا اتیہا اولئک بوجہین، ان کے پاس جاتا ہے تو الگ چہرے سے جاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے الگ چہرے سے آتا ہے، نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے، اور مزہ لیتا ہے دونوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ دونوں کو لڑاتا رہتا ہے۔ یہ ہے ذو الوجہین۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ 67 نمبر کا یہ گناہ تھا کبیرہ، اسی پر آج ہم کی مجلس نمبر خاص کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں گناہ کبائر میں سے 68 سے ہم شروع کریں گے، جو نہایت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر انسان کو ہر قسم کے منکرات اور ہر قسم کی برائیوں اور کبائر سے بچائے، توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچاتے رہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔